کیا کہنا. وہ عرب کی عورت اس یہودی کی بیوی کہتی ہے اس آواز کے پیچھے نہ جاؤ، مجھے اس آواز میں سے خون ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. آواز سن کے کہتی ہے یہ خونی آواز ہے، اس کے پیچھے نہ جاؤ. کہا یہ تو میرا رضائی بھائی ہے جو بلا رہا ہے، دوسرا محمد بن مسلمہ ہے جو مجھے بلا رہا ہے، اس پر میں ضرور جاؤں گا. باہر نکلتا ہے خوشبوؤں میں نہایا ہوا. حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں تیرے سر سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے. آج کل بھی کسی کی تعریف کر دو نا تو سینہ تھوڑا سا چوڑا ہو ہی جاتا ہے. یہ بھی آکڑ گیا، کہندا دنیا کی حسین ترین بیوی عورت میرے بستر میں ہے اور دنیا کی قیمتی ترین خوشبوؤں سے نہائی ہوئی ہے. کہا ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمیں بھی خوشبو سونگھا دے. تو اپنا سر تکبر سے نیچے کرتا ہے کہ سونگو، دیکھو میری خوشبو کتنی پیاری ہے. وہ ایک دفعہ سونگتے ہیں، کہتے ہیں ذرا میرے ساتھی بیچارے مسکین غریب ہیں ان کو بھی سونگنے دے. کہا یہ بھی سونگ لیں. سونگ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑا ہی لطف آیا تھا تیری اس خوشبو سے، ایک دفعہ اور ہو جائے. وہ دوبارہ پھر سر تکبر سے، سینہ تو اس کا چوڑا ہو ہی چکا، اپنی تعریف سن کے فخر میں تو وہ آ ہی گیا. کہتا ہے ایک مرتبہ اور ہو جائے. وہ اپنا سر پھر جھکاتا ہے. کچھ فاصلے پہ جا کے تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں دے دے، اس خوشبو سے ہم بھی مزے لے لیں. یہ سر جھکاتا ہے. محمد بن مسلمہ اس کو قابو کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں لو اللہ کے دشمن کو اس کی گردن کو کاٹ ڈالو. تلواریں بلند ہوتی ہیں، کعب ابن اشرف کی گردن اس کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے. یہ اس گردن کو اٹھاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہی اس کو سنتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کو جواب میں کہتے ہیں تمہارے چہرے کامیاب ہو گئے. نبی کے صحابی کہتے ہیں آقا آپ کا چہرہ بھی چمکتا ہوا کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر کی آواز صحابہ بھی بلند کرتے ہیں، محمد کریم بھی بلند کرتے ہیں، اور اس گستاخ کا سر، اس یہودی کا سر محمد کریم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. آقا جو ذمہ داری لگائی تھی وہ پورا کر چکا. ابو رافع یہودی، بہت بڑا تاجر اور سردار، جنگ خندق میں کفار کی مالی مدد کرنے والا، ان کو ابھارنے والا یہی ظالم. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس سے انتقام لیتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت براء بن عازب روایت فرماتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار. آپ نے انصاری نوجوانوں کو بھیجا، حضرت عبداللہ کو ان کا امیر بنایا. یہ اپنے قلعے میں رہنے والا. وہ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ پہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں میں کوئی حیلہ تلاش کرتا ہوں اس خبیث تک پہنچنے کے لیے، تم یہاں پر انتظار کرو میں واپس آتا ہوں. شام ہو چکی، اندھیرا چھا رہا، لوگ اپنے جانوروں کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو رہے. اس صحابی نے چادر لے کر اوڑھ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے دروازے کے قریب. دربان کہنے لگا او بھلے آدمی اندر آنا ہے تو آ جا، میں دروازہ بند کر لوں گا پھر ساری رات باہر پڑا رہے گا. تو یہ اپنا جسم چھپا کے، چہرہ چھپا کے داخل ہو جاتے ہیں. وہ تالا لگاتا ہے، چابی ایک تاکدان میں رکھتا ہے، یہ صحابی اس کو اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں. اور جب قصہ گو شعراء ابو رافع کے پاس سے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے محل میں اکیلا ہوتا ہے، یہ صحابی داخل ہوتے ہیں. ذرا محبت رسول کا اندازہ کیجئے، جس دروازے کو کھولتے ہیں اندر داخل ہو کے اس کی کنڈی لگا لیتے ہیں. کیوں؟ بھاگنے کے لیے دروازہ کھلا رہنا چاہیے نا کہ جلدی بھاگ جاؤں گا. دروازہ اس لیے کنڈی لگاتے ہیں کہ اگر اس کو قتل کرنے سے پہلے قلعے والوں کو پتہ لگ گیا تو مجھ تک اس وقت تک وہ نہ پہنچ سکے جب تک اس خبیث کی گردن کو کاٹ نہ ڈالوں. بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے اپنی کیا فکر ہے. مجھے تو یہ فکر ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ لگایا وہ ادھورا نہ رہے. دروازوں کو کھول رہے ہیں، کنڈیاں لگا رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، کنڈیاں لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے کمرے میں پہنچتے ہیں جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ آرام کر رہا ہے. اس کا نام لے کے آواز لگاتے ہیں ابو رافع. وہ کہتا ہے کون ہے؟ اس کی آواز کے اوپر تلوار کا وار کرتے ہیں، لیکن وار کامیاب نہیں گزرتا. وہ چیخ لگاتا ہے
یہ باہر نکل آتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز بدل کر کہتے ہیں ابو رافع یہ چیخ کیسی تھی؟ وہ کہتا ہے تیری ماں روئے تجھ پر، ابھی کسی نے مجھ پہ تلوار کا وار کیا، اب جو آواز آتی ہے اس پہ تلوار لگاتے ہیں اور ایسا زبردست وار کرتے ہیں کہ اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں بدل ڈالتے ہیں۔ واپس آتے ہیں، دروازے کھول رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ اب زمین آ گئی، لیکن ابھی زمین نہیں آئی تھی، زینہ باقی تھا۔ میں زمین سمجھ کے پاؤں نیچے رکھتا ہوں کہ سیڑھی سے نیچے گر جاتا ہوں، میری پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے، میں اپنے کپڑے سے اس کو باندھ لیتا ہوں، قلعے سے باہر نکل کر بھاگتا نہیں ہوں، بلکہ وہاں دیوار کے پاس بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ محمد علیہ السلام کا دشمن قتل ہو چکا ہے۔ فجر ہوتی ہے، ایک یہودی دیوار پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے میں ابو رافع یہودی کی موت کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ اصل کاروائی کرنے والے سارے انتظار میں بیٹھے ہیں، کمانڈر صاحب کب آئیں تو حملہ کریں۔ یہ جا کر کہتے ہیں اس ظالم کا سر میں اکیلا ہی کاٹ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی دکھاتے ہیں، آقا اس پنڈلی پہ ہاتھ لگاتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں پھر زندگی بھر اس میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی محبت، یہ نبی کے ماننے والوں کا ترہ امتیاز، یہ ان کا طریقہ حیات۔ اور آج میرا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ ڈنمارک کے خبیثوں نے آقا کی یہ توہین کی ہے، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہی کر ڈالیں، اور کچھ نہیں کر سکتے، ان سے نفرت کا اظہار کرنے کا یہی طریقہ اپنا لیں کہ ان کے ملکوں کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم خریدنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ تو اپنے ایمان کی حرارت کا ثبوت ہم بھی دیں۔ صحیح بخاری میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ارضا کا قصہ ہے، کہتے ہیں بدر کے لیے صفیں لگی ہوئی، میں دائیں طرف دیکھتا ہوں ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہوں انٹرینڈ ایک نوجوان بچہ نظر آتا ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ گمان ہے کہ کاش میں بھی کچھ بہادر نوجوانوں کے درمیان ہوتا، ٹریننگ یافتہ لوگوں کے درمیان ہوتا، منچے ہوئے قاتل میرے دائیں اور بائیں ہوتے اور ان کے ساتھ مل کر میں قتال کرتا۔ میرا تو دایاں بھی کمزور ہے، بایاں بھی کمزور ہے، میں ابھی یہی سوچ رہا کہ دائیں والے نے کپڑا ہلا کر کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ یہ وہ نوجوان بچے جنہوں نے ایمان کی روشنی میں پرورش پائی تھی، جن کی آنکھ کھلتے ہی ان کے گھروں میں ڈش انٹینے کی لعنت نظر نہیں آتی، جن کی تربیت کے لیے ان کے ماں باپ نے گھر میں کیبل نہیں لگوائی تھی، جن کو برباد کرنے کے لیے ان کے ماں باپ نے اپنے کمروں میں گانوں کی سیڈیاں، فلموں کی سیڈیاں، بے حیائی کا بازار گرم نہیں کر رکھا تھا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ پروان چڑھے تھے، یہ وہ تھے بچے جن کی دینی کیفیت یہ تھی۔ انصاری صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انصار کی جماعت آئی یہ کہنے کے لیے، یہ سوال کرنے کے لیے کہ آقا ہمارے غلاموں کو پانی دور سے بھر کے لانا پڑتا ہے باغوں کو سیراب کرنے کے لیے، آپ دعا کر دو اللہ مدینے میں ہی چشمے جاری کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھ کر کہا مانگو کیا مانگتے ہو، اور جو مانگو گے عرش والا عطا کر دے گا۔ مانگو، کیا مانگنے آئے تھے؟